وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور جب کہ آپ اے نبی اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو آباد رکھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور آپ اے نبی اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ لوگوں سے خوف کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ اللہ سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے یعنی ان کی بیوی کو آپ کے نکاح میں اے نبی دے دیا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لہ پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنا جی ان سے بھر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سمجھایا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ اسلام اور مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دی، اور رسول اللہ کا بھی ان پر احسان تھا کہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہ بڑی شان والے تھے اور رسول اللہ کو بہت ہی پیارے تھے، یہاں تک کہ انہیں سب مسلمان حب الرسول کہتے تھے، یعنی رسول اللہ کا پسندیدہ۔ ان کے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی حب ابن حب یعنی محبوب بن محبوب کہتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس لشکر میں رسول اللہ انہیں بھیجتے تھے، اس لشکر کا سردار انہی کو بناتے تھے۔ اگر یہ زندہ رہتے تو رسول اللہ کے خلیفہ بن جاتے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ مسند بزار میں ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، میرے پاس عباس اور علی رضی اللہ عنہما آئے اور مجھ سے کہا جاؤ رسول اللہ سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو۔ میں نے رسول اللہ کو خبر کی۔ رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں جانتا ہوں، جاؤ بلا لو۔ یہ آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ذرا فرمائیے تو آپ کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ انہوں نے کہا ہم فاطمہ کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اسامہ بن زید بن حارثہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور میں نے بھی۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اسدیہ سے کر دیا تھا۔ 10 دینار اور 7 درہم مہر دیا تھا، ایک دوپٹہ، ایک چادر، ایک کرتا، 50 مد اناج اور 10 کھجوریں دی تھیں۔ 1 سال اور کچھ اوپر تک تو یہ گھر بسا، لیکن پھر ناچاقی شروع ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی تو آپ انہیں سمجھانے لگے کہ گھر نہ توڑو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر کی تفسیر میں ہے، اس جگہ بہت سے غیر صحیح آثار نقل کیے ہیں جن کا نقل کرنا بھی ہم نامناسب جان کر ترک کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک بھی ثابت اور صحیح نہیں۔ مسند احمد میں بھی ایک روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن اس میں بھی بڑی غرابت ہے، اس لیے ہم نے انس رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رکھی تھی کہ زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ یہی بات تھی جسے رسول اللہ نے ظاہر نہ کیا اور زید رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو الگ نہ کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب اللہ میں سے ایک آیت بھی چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے۔ وطرن کے معنی حاجت کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی زینب بنت جحش سے سیر ہو گئے اور باوجود سمجھانے بجھانے کے میل ملاپ قائم نہ رہ سکا بلکہ طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ اس لیے ولی کی ایجاب و قبول کی مہر اور گواہوں کی ضرورت نہ رہی۔ مسند احمد میں ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو چکی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام پہنچاؤ۔ زید رضی اللہ عنہ گئے۔ اس وقت آپ آٹا گوندھ رہی تھیں۔ زید رضی اللہ عنہ پر ان کی عظمت اس قدر چھائی کہ سامنے بڑھ کر بات نہ کر سکے، منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور ذکر کیا۔ ام المؤمنین زید اللہ عنہا نے فرمایا ٹھہرو، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لوں۔ یہ تو کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ ادھر رسول اللہ پر وحی اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ بے اطلاع چلے آئے۔ پھر ولیمہ کی دعوت میں آپ نے ہم سب کو گوشت روٹی کھلائی۔ لوگ پی کر چلے گئے مگر چند آدمی وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ باہر نکل کر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ انہیں سلام علیک کرتے تھے اور وہ آپ سے دریافت کرتی تھیں کہ فرمائیے بیوی صاحبہ سے خوش تو ہیں؟ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خبر دی یا آپ خبر دیے گئے کہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ اس گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ میں ہمراہ تھا۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ہی جانے کا ارادہ کیا لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان میں پردہ کر دیا اور میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہو گیا اور پردے کی آیتیں اتریں اور صحابہ کو نصیحت کی گئی اور فرما دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے عزت نہ جاؤ۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فخراً کہا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کیے اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ 7ویں آسمان پر کرا دیا۔ سورہ نور کی تفسیر میں ہم یہ روایت بیان کر چکے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا میرا نکاح آسمان سے اترا، اور ان کے مقابلے پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میری برات کی آیتیں آسمان سے اتریں جن کا زینب رضی اللہ عنہا نے اقرار کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے نکاح کرنا اے نبی آپ کے ساتھ جائز کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے لے پالک لڑکوں کی بیویوں کے بارے میں جب انہیں طلاق دے دی جائے کوئی حرج نہ رہے، یعنی وہ اگر چاہیں تو ان سے نکاح کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید رضی اللہ عنہ کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ عام طور پر انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ قرآن نے اس نسبت سے بھی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ انہیں اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو۔ پھر زید رضی اللہ عنہ نے جب زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی کے نکاح میں دے کر یہ بات بھی ہٹا دی۔ جس آیت میں حرام عورتوں کا ذکر آیا ہے یعنی وہ عورتیں جن سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا، وہاں بھی یہی فرمایا کہ تمہارے اپنے صلبی لڑکوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں تاکہ لے پالک لڑکوں کی بیویاں اس حکم سے خارج رہیں، کیونکہ ایسے لڑکے عرب میں بہت تھے۔ یہ امر اللہ کے نزدیک مقرر ہو چکا تھا، اس کا ہونا حتمی یقینی اور ضروری تھا، اور زینب رضی اللہ عنہا کو یہ شرف ملنا پہلے ہی سے اللہ کے علم کے تحت لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ ازواج مطہرات ام المؤمنین رضی اللہ عنہن میں داخل ہوں۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی دستور الہی ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن رسول اللہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بخوبی جاننے والے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نافذ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نزدیک اپنے لے پالک متنبہ کی بیوی سے اس کی طلاق کے بعد نکاح کرنا حلال ہے، پھر اس میں نبی پر کیا حرج ہے؟
اگلے نبیوں پر جو حکم الہی نازل ہوتے تھے ان پر عمل کرنے میں ان پر کوئی حرج نہ تھا۔ اس سے غرض منافقوں کے اس قول کا رد کرنا ہے کہ دیکھو، اپنے آزاد کردہ غلام اور لے پالک لڑکے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امور ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کے اوصاف، ان کی تعریف ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور امانت الہی کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور بجز اللہ کے کسی کا خوف نہیں کرتے، کسی سطوت و شان سے مرعوب ہو کر پیغام الہی کے پہنچانے میں خوف نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کافی ہے۔ اس منصب کی ادائیگی میں سب کے پیشوا، بلکہ ایک امر میں سب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیال فرمائیے کہ مشرق و مغرب میں ہر ایک بنی آدم کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا دین چار دانگ عالم میں پھیل نہ گیا، آپ برابر مشقت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں مصروف رہے۔ رسول اللہ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوم ہی کی طرف آتے رہے، لیکن رسول اللہ ساری دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر آئے تھے۔ قرآن میں فرمان الہی ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں تم سب کی طرف اے لوگو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سلام علیہ۔ پھر آپ کے بعد منصب تبلیغ آپ کی امت کو ملا۔ ان میں سب کے سردار آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ جو کچھ انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا سب کچھ بعد والوں کو سکھا دیا۔ تمام اقوال و افعال و احوال، دن اور رات کے، سفر و حضر کے، ظاہر اور پوشیدہ، دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام پر اپنی رضامندی نازل فرمائے۔ پھر ان کے بعد والے ان کے وارث ہوئے، اور اسی طرح ہر بعد والے اپنے سے پہلے والوں کے وارث بنے، اور اللہ تعالیٰ کا دین ان سے پھیلتا رہا، اور قرآن و حدیث لوگوں کے کانوں میں پڑتا رہا۔ ہدایت والے ان کی اقتداء سے منور ہوتے رہے، اور توفیق خیر والے ان کے مسلک پر چلتے رہے۔ اللہ کریم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہ کہا جائے۔ لوگ جو زید ابن محمد کہتے تھے، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد نہیں۔ یہی ہوا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بلوغت کو پہنچی ہی نہیں۔ قاسم، طیب اور طاہر تین بچے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے رسول اللہ کے ہاں ہوئے، لیکن تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ پھر ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک بچہ ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، لیکن یہ بھی دودھ پلائی کے زمانے میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی لڑکیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے چار تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ان میں تین تو رسول اللہ کی زندگی ہی میں رحلت فرما گئیں۔ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رسول اللہ کے وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جیسے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جہاں اپنی رسالت رکھتے ہیں۔ یہ آیت نص ہے اس امر پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب نبی ہی نہیں تو رسول کہاں؟ کوئی نبی رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ رسالت تو نبوت سے بھی خاص چیز ہے۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ متواتر احادیث سے بھی رسول اللہ کا خاتم النبیون ہونا ثابت ہے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ احادیث روایت کی گئی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو جہاں کچھ نہ رکھا۔ لوگ اسے چاروں طرف دیکھتے بھالتے اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے، لیکن کہتے کیا اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کی جگہ بھی پر کر لی جاتی۔ پس میں نبیوں میں اسی اینٹ کی جگہ ہوں۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ مسند احمد نیز سنن ترمذی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ بات گراں گزری تو رسول اللہ نے فرمایا، لیکن خوشخبریاں دینے والے۔ صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں دینے والے کیا ہیں؟ فرمایا مسلمانوں کے خواب جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہیں۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے اور امام ترمذی اسے صحیح غریب کہتے ہیں۔
محل کی مثال والی حدیث مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی ہے۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، مجھ سے انبیاء علیہم السلام ختم کیے گئے۔ اسے بخاری اور مسلم اور ترمذی بھی لائے ہیں۔ مسند کی اس حدیث کی سند میں ہے کہ میں آیا اور اس خالی اینٹ کی جگہ پر کر دی۔ مسند احمد میں ہے میرے بعد نبوت نہیں مگر خوشخبری والے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب۔ عبدالرزاق کی مصنف وغیرہ میں محل کی اینٹ کی مثال والی حدیث میں ہے کہ لوگ اسے یعنی محل کو دیکھ کر محل والے سے کہتے ہیں کہ تو نے اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ پس وہ اینٹ میں ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمام انبیاء پر 6 فضیلتیں دی گئی ہیں، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں، صرف رعب سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کیے گئے ہیں، میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو بنائی گئی ہے، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے 7 نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی محل کی مثال والی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پورا کر دیا۔ مسند احمد میں ہے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام بھی پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نام۔ صحیح بخاری نے صحیح مسلم، مسند ابی داؤد طیالسی، مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹا دیں گے اور میں حاشر ہوں، تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہوگا اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ شخص جھوٹا ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے ایسے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور انہیں ختم المرسلین اور خاتم النبیین بنایا، اور یکسوئی والا، آسان، سچا اور سہل دین آپ کے ہاتھوں کمال کو پہنچایا۔ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رحمت للعالمین نے اپنی متواتر احادیث میں یہ خبر دے دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پس جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ گو وہ شوبتے دکھائے اور جادوگری کرے اور بڑے کمالات اور عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں پیش کرے اور طرح طرح کی نیز نگیاں دکھائے، لیکن عقل مند جانتے ہیں کہ یہ سب فریب، دھوکہ اور مکاری ہے۔ یمن کے مدعی نبوت عنسی کو اور یمامہ کے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو دیکھ لو کہ دنیا نے انہیں جیسے یہ تھے سمجھ لیا اور ان کی اصلیت سب پر ظاہر ہو گئی۔ یہی حال ہوگا ہر اس شخص کا جو قیامت تک اس دعوے سے مخلوق کے سامنے آئے گا کہ اس کا جھوٹ اور اس کی گمراہی سب پر کھل جائے گی، یہاں تک کہ سب سے آخری دجال مسیح دجال آئے گا۔ اس کی علامتوں میں سے بھی ہر عالم اور ہر مؤمن اس کے کذاب ہونا جان لے گا۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ایسے جھوٹے دعوے داروں کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کے احکام دیں اور برائی سے روکیں۔ ہاں، جن احکام میں ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے ان پر بہت زور دیتے ہیں، ان کے اقوال و افعال افطرا اور فجور والے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 اور 222 میں فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، یعنی کیا میں آپ کو اے نبی نہ بتاؤں کہ شیاطین کن کے پاس آتے ہیں؟ ہر ایک بہتان باز گنہگار کے پاس۔ سچے نبیوں کا حال اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، وہ نہایت نیکی والے، بہت سچے، ہدایت والے، استقامت والے، قول و فعل کے اچھے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تائید ہوتی ہے، معجزوں اور خارق عادت چیزوں سے ان کی سچائی اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس قدر ظاہر، واضح اور صاف دلیلیں ان کی نبوت پر ہوتی ہیں کہ قلب سلیم ان کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سچے نبیوں اور رسولوں پر قیامت تک اپنے درود و سلام نازل فرماتے رہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہا کرو اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ذکر الہی کے فضائل و مسائل۔ بہت سی نعمتوں کے انعام کرنے والے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنا چاہیے، اور اس پر بھی ہمیں نعمتوں اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے بہتر عمل اور بہت ہی پاکیزہ کام اور سب سے بڑے درجے کی نیکی اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد سے بھی اول کام نہ بتاؤں؟ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر۔ یہ حدیث پہلے والذاکرین اللہ کثیرا کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ سنن ترمذی نے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ دو اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے پوچھا، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو لمبی عمر پائے اور نیک اعمال کرے۔ دوسرے نے پوچھا، اللہ کے رسول، احکام اسلام تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی چوٹی کا حکم بتا دیجئے کہ اس سے چمٹ جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت اپنی زبان کو کچا رکھ۔ مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت و افسوس کا باعث بنے گی۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر فرض کام کی کوئی حد ہے، پھر عذر کی حالت میں وہ معاف بھی ہے، لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں، نہ وہ کسی وقت ٹلتا ہے۔ ہاں کوئی دیوانہ ہو تو اور بات ہے، کھڑے بیٹھے، رات کو دن کو، خشکی میں تری میں، سفر میں حضر میں، غنا میں فقر میں، صحت میں بیماری میں، پوشیدگی میں ظاہر میں، غرض ہر حال میں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تم جب یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اور فرشتے تمہارے لیے ہر وقت دعا گو رہیں گے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سے احادیث و آثار ہیں۔ اس آیت میں بھی بکثرت ذکر اللہ کرنے کی ہدایت ہو رہی ہے۔ بزرگوں نے ذکر اللہ اور وظائف کی بہت سی مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ، امام معمری رحمہ اللہ وغیرہ۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور بعد الزوال اور ظہر کے وقت۔ پھر اس کی فضیلت بیان کرنے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، یعنی جب وہ تمہیں یاد رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے غفلت کرو؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الآیہ، کہ جس طرح ہم نے تم میں خود تمہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری کتاب پڑھتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور وہ سکھاتے ہیں جسے تم جانتے ہی نہ تھے۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہاری یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نیز مسند احمد میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ صلاۃ کے معنی، صلاۃ جب اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی اپنے فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں معلقاً یہ بات مذکور ہے۔ اور قول میں ہے،
مراد اس سے رحمت ہے اور دونوں قولوں کا انجام ایک ہی ہے۔ فرشتوں کی صلاۃ ان کی دعا اور استغفار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، الذین یحملون العرش الآیہ، یعنی عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور اس کے آس پاس والے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مؤمن بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہر چیز کو رحمت و علم سے گھیر لیا ہے، اے اللہ آپ انہیں بخش دیجئے جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کی راہ پر چلتے ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بھی نجات دیجئے اور انہیں ان جنتوں میں لے جائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اور انہیں بھی ان کے ساتھ پہنچا دیجئے جو ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہوں، انہیں برائیوں سے بچا لیجئے۔ وہ اپنی رحمت کو تم پر نازل فرما کر اپنے فرشتوں کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرما کر تمہیں جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت و یقین کے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مؤمنوں پر رحیم و کریم ہے۔ دنیا میں حق کی طرف ان کی رہبری کرتے ہیں اور روزیاں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں گھبراہٹ اور ڈر خوف سے بچا لیں گے۔ فرشتے آ آ کر انہیں بشارت دیں گے کہ تم جہنم سے آزاد ہو اور جنتی ہو، کیونکہ فرشتوں کے دل مؤمنوں کی محبت و الفت سے پر ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ راستے میں تھا۔ اس کی ماں نے جب ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھا تو میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی اور بچے کو گود میں لے کر ایک طرف ہٹ گئی۔ ماں کی اس محبت کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، خیال تو فرمائیے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطلب کو سمجھ کر فرمانے لگے، قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کو دیکھتے ہی اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، بتلاؤ تو، اگر اس کے اختیار میں ہو تو کیا یہ اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تحفہ جس دن یہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا، جیسے اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے گا۔ اس کی تائید بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 دعواہم فیہا سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم یعنی جنت مع اس کی تمام نعمتوں کے تیار کر رکھی ہے، جس میں سے ہر نعمت کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، عورتیں، لذتیں، منظر وغیرہ ایسی ہیں کہ آج تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ دیکھنے میں یا سننے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آتش جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اے نبی، آپ مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے رہیے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تورات میں کیا ہیں؟ فرمایا، جو صفتیں آپ کی قرآن میں ہیں انہی میں سے بعض اوصاف آپ کے تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو گواہ اور خوشی سنانے والا، ڈرانے اور امتیوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ بدگو اور فحش کلام نہیں ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں۔ وہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے، بلکہ درگزر کرتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ قبض نہیں کریں گے، یعنی موت نہیں دیں گے، جب تک لوگوں کے ٹیڑھا کر دیے ہوئے دین کو اس کی ذات سے بالکل سیدھا کر دیں اور وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں، جس سے اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں اور بہرے کان سننے والے بن جائیں اور پردوں والے دلوں کے زنگ چھوٹ جائیں۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز مسند احمد میں ہے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی جنہیں شعیہ کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری زبان سے اپنی باتیں کہلواؤں گا۔ میں امیوں میں سے ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، نہ وہ بد خلق ہے نہ بدگو، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا، اس قدر سکون والا ہے کہ اگر چراغ کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ نہ بجھے، اور اگر باسوں پر بھی چلے تو پاؤں کی چھاپ نہ معلوم ہو۔ میں اپنے اس رسول کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا جو حق گو ہوگا۔ میں اس کی وجہ سے اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا اور بہرے کانوں کو سننے والا کر دوں گا اور زنگ آلودہ دلوں کو صاف کر دوں گا۔ ہر بھلائی کی طرف اس کی رہبری کروں گا، ہر نیک خصلت اس میں موجود رکھوں گا۔ دل جمعی اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگا، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، حکمت اس کی گویائی ہوگی، صدق و وفا اس کی عادت ہوگی، عفو و درگزر اس کا اخلاق ہوگا، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل و انصاف اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا۔ گمراہوں کو میں اس کی وجہ سے ہدایت دوں گا، جاہلوں کو اس کی بدولت علماء بنا دوں گا، تنزل والوں کو ترقی پر پہنچا دوں گا، انجانوں کو مشہور و معروف کر دوں گا، قلت کو اس کی وجہ سے کثرت سے، فقیری کو امیری سے، فرقت کو الفت سے، اختلاف کو اتفاق کو اتحاد میں بدل دوں گا، مختلف اور متضاد دلوں کو متفق اور متحد کر دوں گا، جداگانہ خواہشوں کو یکسو کر دوں گا، دنیا کو اس کی وجہ سے ہلاکت سے بچا لوں گا، تمام امتوں سے اس کی امت کو اعلیٰ و افضل بنا دوں گا۔ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں پیدا کیے جائیں گے، ہر ایک کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وہ موحد ہوں گے، مؤمن ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے سب کو سچ ماننے والے ہوں گے۔ وہ اپنی مسجدوں، مجلسوں اور بستروں پر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے میری تسبیح، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں گے، کھڑے اور بیٹھے نمازیں ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے صفیں باندھ کر حملہ کر کے جہاد کریں گے۔ ان میں سے ہزارہا لوگ میری رضامندی کی جستجو میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے، منہ ہاتھ وضو میں دھویا کریں گے، تہبند آدھی پنڈلی تک کا باندھیں گے، میری راہ میں قربانیاں دیں گے، میری کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، یعنی اس کو حفظ کر لیں گے، راتوں کو عابد اور دنوں کو مجاہد ہوں گے۔ میں اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اولاد میں سبقت کرنے والے صدیق، شہید اور صالح لوگ پیدا کروں گا۔ ان کی امت ان کے بعد دنیا کو حق کی ہدایت کرے گی اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرے گی۔ ان کی امداد کرنے والوں کو میں عزت والا کر دوں گا اور ان کو ملانے والوں کی میں مدد کروں گا۔ ان کے مخالفین اور ان کے باغی اور ان کے بدخواہوں پر میں برے دن لاؤں گا۔ میں انہیں ان کے نبی کا وارث کر دوں گا جو اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، نیکیوں کی باتیں بتلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وعدے پورے کریں گے۔ اس خیر کو میں ان کے ہاتھوں پورا کروں گا جو ان سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہے میرا فضل جسے چاہوں دوں، اور میں بہت بڑے فضل و کرم کا مالک ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی ہم اے نبی آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور آیت میں ہے کہ تم لوگوں پر اے نبی گواہ ہو اور تم پر یہ رسول گواہ ہیں۔ آپ مؤمنوں کو بہترین اجر کی بشارت سنانے والے اور کافروں کو بدترین عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی بجاوری کے ماتحت آپ مخلوق کو خالق کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں۔
آپ کی سچائی اس طرح ظاہر ہے جیسے سورج کی روشنی۔ ہاں کوئی ضدی اڑ جائے تو اور بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، نہ ان کی طرف کان لگائیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ یہ جو ایذائیں پہنچاتے ہیں انہیں خیال میں بھی نہ لائیے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو۔ تمہیں کچھ نہ کچھ انہیں دے دینا چاہیے اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دینا چاہیے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اگر جماع سے پہلے طلاق دے تو کیسا؟ اس آیت میں بہت سے احکام ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عقد پر بھی نکاح کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں اس سے زیادہ صراحت والی آیت اور نہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ لفظ نکاح حقیقت میں صرف ایجاب و قبول کے لیے ہے یا صرف جماع کے لیے ہے یا ان دونوں کے مجموعے کے لیے۔ قرآن کریم میں طلاق عقد وطی دونوں پر ہی ہوا ہے، لیکن اس آیت میں صرف عقد پر ہی اطلاق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دخول سے پہلے بھی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ مؤمنات کا ذکر یہاں پر بوجہ غلبے کے ہے، ورنہ حکم کتابیہ عورت کا بھی یہی ہے۔ سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ طلاق اسی وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے نکاح ہو گیا ہو۔ اس آیت میں نکاح کے بعد طلاق کو فرمایا ہے، پس معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے نہ طلاق صحیح ہے نہ وہ واقع ہوتی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اور بہت بڑی جماعت سلف و خلف کا یہی مذہب ہے۔ مالک اور ابو حنیفہ کا خیال ہے کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درست ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی۔ پھر مالک رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو کہے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے، تو ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ جس سے وہ نکاح کرے گا اس پر طلاق پڑ جائے گی، اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نہیں پڑے گی، کیونکہ کسی خاص عورت کو مقرر کر کے اس نے یہ نہیں کہا۔ جمہور جو اس کے خلاف ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے نکاح سے پہلے یہ کہا ہو کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے، پس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز نہیں۔ مسند احمد، سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم جس کا مالک نہ ہو اس میں طلاق نہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ نے فرمایا جو طلاق نکاح سے پہلے کی ہو وہ کسی شمار میں نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو نکاح کے بعد ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں، بلکہ وہ جس سے چاہیں اسی وقت نکاح کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر ایسی حالت میں ان کا خاوند فوت ہو گیا ہو تو یہ حکم نہیں، اسے 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ پس نکاح کے بعد ہی شوہر نے بیوی کو چھونے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دی ہے تو اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو اس کا آدھا دینا پڑے گا، ورنہ تھوڑا بہت دے دینا کافی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یعنی اگر مہر مقرر ہو چکا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھے مہر کی وہ مستحق ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآیہ، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو یہ کچھ گناہ کی بات نہیں۔ اگر ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو تو تم انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، امیر و غریب دستور کے مطابق ان سے سلوک کرے، بھلے لوگوں پر یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ایسا ایک واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گزرا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے امیمہ بنت شراجیل سے نکاح کیا، یہ رخصت ہو کر آ گئیں، آپ گئے ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے اسے پسند نہ کیا،
رسول اللہ نے ابو اسید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا سامان تیار کر دیں اور 2 کپڑے ازرقیہ کے انہیں دے دیں۔ پس صراحاً جمیل یعنی اچھائی سے رخصت کر دینا یہی ہے کہ اس صورت میں اگر مہر مقرر ہے تو آدھا دے، اور اگر مقرر نہیں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر دے۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دی ہیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر اے نبی صرف آپ ہی کے لیے ہے اور مؤمنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ آپ پر اے نبی کچھ حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ازواج کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جن بیویوں کو مہر دیے ہیں وہ سب آپ پر حلال ہیں۔ آپ کی تمام ازواج امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا مہر 12.5 اوقیہ تھا، جس کے 500 درہم ہوتے ہیں۔ ہاں، ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مہر نجاشی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 400 دینار دیا تھا، اور اسی طرح ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کا مہر صرف ان کی آزادی تھی۔ خیبر کے قیدیوں میں آپ بھی تھیں، پھر رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا اور اسی آزادگی کو مہر قرار دیا اور نکاح کر لیا۔ اور جویریہ بنت حارثہ مصطلقیہ نے جتنی رقم پر مکاتبہ کیا تھا وہ پوری رقم آپ نے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کو ادا کر کے ان سے عقد باندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر اپنی رضامندی نازل فرمائے۔ اسی طرح جو لونڈیاں غنیمت میں رسول اللہ کے قبضے میں آئیں وہ بھی رسول اللہ پر حلال ہیں۔ صفیہ اور جویریہ رضی اللہ عنہ کے مالک آپ ہو گئے تھے، پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ریحانہ بنت شمعون نصریہ اور ماریہ قبطیہ بھی آپ کی ملکیت میں آئی تھیں۔ ماریہ سے آپ کے فرزند بھی ہوئے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ چونکہ نکاح کے بارے میں نصرانیوں نے افراط اور یہودیوں نے تفرید سے کام لیا تھا، اس لیے اس عدل و انصاف والی سہل اور صاف شریعت نے درمیانہ راہ حق کو ظاہر کر دیا۔ نصرانی تو 7 پشتوں تک جس عورت مرد کا نسب نہ ملتا ہو ان کا نکاح جائز جانتے تھے، اور یہودی بہن اور بھائی کی لڑکی سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ پس اسلام نے بھانجی بھتیجی سے نکاح کرنے کو روکا، اور چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی سے نکاح کو مباح اور جائز قرار دیا۔ اس آیت کے الفاظ کی خوبی پر نظر ڈالیے کہ عم اور خال، چچا اور ماموں کے لفظ کو تو واحد لائے، اور عمات اور خالات یعنی پھوپھی اور خالہ کے لفظ کو جمع لائے، جس میں مردوں کی ایک قسم کی فضیلت عورتوں پر ثابت ہو رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وجعل الظلمات والنور۔ یہاں بھی چونکہ ظلمات اور نور یعنی اندھیرے اور اجالے کا ذکر تھا، اور اجالے کو اندھیرے پر فضیلت ہے، اس لیے لفظ ظلمات جمع لائے اور لفظ نور مفرد لائے۔ اس کی اور بھی بہت سی نظیریں دی جا سکتی ہیں۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا جنہوں نے اے نبی آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس رسول اللہ کا مانگا آیا تو میں نے اپنی معذوری ظاہر کی جسے آپ نے تسلیم کر لیا، اور یہ آیت اتری، میں ہجرت کرنے والیوں میں نہ تھی بلکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والیوں میں تھی۔ مفسرین نے بھی یہی کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے مدینے کی طرف آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ سے ایک روایت میں اس سے مراد اسلام لانا بھی مروی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں واللاتی ہاجرن معک ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور وہ مؤمنہ عورت جو اپنا نفس اپنے نبی کے لیے ہبا کر دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بے مہر دیے اسے نکاح میں لا سکتے ہیں، پس یہ حکم 2 شرطوں کے ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ۔ اس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس نصیحت سے مستفید کرنا نہ چاہے تو میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں جس کو اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں ذکر کیا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، یعنی اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور اگر مسلمان ہو گئے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بس جیسے ان دونوں آیتوں میں 2 شرطیں ہیں اسی طرح اس آیت میں بھی 2 شرطیں ہیں، ایک تو اس کا اپنا نفس ہبا کرنا، دوسرے رسول اللہ کا بھی اسے اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کرنا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ان سے نکاح کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو میرے نکاح میں دے دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے بھی جو انہیں مہر میں دیں؟ جواب دیا کہ اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ اگر تم انہیں دے دو گے تو تم خود بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے، کچھ اور تلاش کرو۔ انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں پاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تلاش تو کرو، گو لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ انہوں نے ہر چند دیکھ بھال کی لیکن کچھ بھی نہ پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں بھی تمہیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بس تو انہی صورتوں پر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دے دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ بیان کرنے لگے تو ان کی صاحبزادی بھی سن رہی تھی، کہنے لگیں اس عورت میں بہت ہی کم حیا تھی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سے وہ بہتر تھیں کہ رسول اللہ کی خدمت کی رغبت کر رہی تھیں اور آپ پر اپنا نفس پیش کر رہی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے نفس کو ہبا کرنے والی بیوی صاحبہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ تھیں، اور روایت میں ہے یہ قبیلے بنو سلیم میں سے تھیں، اور روایت میں ہے یہ بڑی نیک بخت عورت تھیں۔ ممکن ہے ام سلیم ہی خولہ رضی اللہ عنہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری کوئی عورت ہوں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 عورتوں سے نکاح کیا، جن میں سے 6 تو قریشیہ تھیں، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن، اور 3 بنو عامر ابن صعصعہ کے قبیلے میں سے تھیں، اور 2 عورتیں قبیلے بنو ہلال بن عامر میں سے تھیں۔ میمونہ بنت حارث یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کیا تھا، اور زینب رضی اللہ عنہا جن کی کنیت ام المساکین تھی یعنی بنت جحش، اور ایک عورت بنو ابی بکر ابن کلاب سے، یہ وہی ہے جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا، اور بنو جون میں سے ایک عورت جس نے پناہ طلب کی تھی، اور ایک اسدیہ جن کا نام زینب بنت جحش ہے۔ 2 کنیزیں تھیں، صفیہ بنت حیی ابن اخطب اور جویریہ بنت حارث ابن عمرو ابن مصطلقیہ الخزاعیہ رضی اللہ عنہن، جن کو آزاد کر کے آپ نے اپنے نکاح میں لے لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اپنے نفس کو ہبا کرنے والی عورت میمونہ بنت حارث تھیں، لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے اور یہ روایت مرسل ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ زینب جن کی کنیت ام المساکین تھی، یہ زینب بنت خزیمہ تھیں، قبیلہ انصار میں سے تھیں، اور رسول اللہ کی حیات میں ہی انتقال کر گئیں۔ واللہ اعلم۔
مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے نفس کا اختیار آپ کو دیا تھا وہ بہت سی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں ان عورتوں پر غیرت کیا کرتی تھیں جو اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کر دیتی تھیں، اور مجھے بڑا تعجب معلوم ہوتا تھا کہ عورتیں اپنا نفس ہبا کرتی ہیں۔ جب یہ آیت اتری، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 51، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یعنی آپ اے نبی ان میں سے جسے چاہیں اس سے نہ کریں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگا دیں، اور جن سے آپ نے یکسوئی کر لی ہے انہیں بھی اگر آپ لے آئیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا بس، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خوب وسعت و کشادگی کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوئی ایسی عورت رسول اللہ کے پاس نہ تھی جس نے اپنا نفس آپ کو ہبا کر دیا ہو۔ یونس بن بکیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں گو آپ کے لیے یہ مباح تھا کہ جو عورت اپنے تئیں آپ کو سونپ دے آپ اسے اپنے گھر میں رکھ لیں بطور بیوی، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں کیونکہ یہ امر آپ کی مرضی پر رکھا گیا تھا۔ یہ بات کسی اور کے لیے جائز نہیں، ہاں مہر ادا کر دے تو بے شک جائز ہے۔ چنانچہ بروا بنت واشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے اپنا نفس سونپ دیا تھا، جب اس کے شوہر انتقال کر گئے تو رسول اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے خاندان کی اور عورتوں کی مثل انہیں مہر دیا جائے۔ جس طرح موت مہر کو مقرر کر دیتی ہے، اسی طرح صرف دخول سے بھی مہر واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں رسول اللہ اس حکم سے مستثنا تھے، ایسی عورتوں کو کچھ دینا آپ پر واجب نہ تھا، گو اسے شرف بھی حاصل ہو چکا ہو، اس لیے کہ آپ کو بغیر مہر کے اور بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لینے کا اختیار تھا، جیسے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے قصے میں ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی عورت کو یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو بغیر ولی اور بغیر مہر کے کسی آدمی کے نکاح میں دے دے، ہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا، اور مؤمنوں پر جو ہم نے مقرر کر دیا ہے اسے ہم خوب جانتے ہیں، یعنی وہ 4 سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہاں ان کے علاوہ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اسی طرح ولی کی، مہر کی، گواہوں کی بھی شرط ہے۔ بس امت کے لیے تو یہ حکم ہے اور رسول اللہ پر اس کی پابندیاں نہیں، تاکہ رسول اللہ پر کوئی حرج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور اور رحیم ہیں۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ان میں سے جسے اے نبی آپ چاہیں موقوف رکھ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر آپ ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لیں جنہیں آپ نے موقوف کر رکھا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حلم والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو رکھنے یا نہ رکھنے میں اختیار ہے۔ بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ان عورتوں پر عار رکھا کرتی تھی جو اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کریں، اور کہتی تھیں کہ عورتیں بغیر مہر کے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کرنے میں شرماتی نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو میں نے کہا کہ آپ کے رب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی کرتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ آیت سے مراد یہی عورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں قبول کریں اور جسے چاہیں قبول نہ فرمائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ جنہیں قبول نہ فرمائیں انہیں جب چاہیں نواز دیں۔ عامر شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جنہیں مؤخر کر رکھا تھا ان میں شریک تھیں۔ ایک مطلب اس جملے کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں آپ کو اختیار تھا کہ اگر چاہیں تقسیم کریں چاہیں نہ کریں، مؤخر کریں، اسی طرح خاص بات چیت میں بھی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ رسول اللہ اپنی پوری عمر برابر اپنی ازواج مطہرات میں عدل کے ساتھ برابری کی تقسیم کرتے رہے۔
بعض فقہائے شافعیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم واجب تھی۔ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجازت لیا کرتے تھے۔ مجھ سے تو جب دریافت فرماتے میں کہتی اگر میرے بس میں ہو تو میں کسی اور کے پاس ہرگز نہ جانے دوں۔ بس صحیح بات جو بہت اچھی ہے اور جس سے ان اقوال میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت عام ہے، اپنے نفس سونپنے والیوں اور رسول اللہ کی بیویوں کو سب کو شامل ہے۔ ہبا کرنے والیوں کے بارے میں نکاح کرنے نہ کرنے کا اور نکاح والیوں میں تقسیم کرنے نہ کرنے کا رسول اللہ کو اختیار تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم بالکل مناسب ہے اور ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہولت والا ہے۔ جب وہ جان لیں گی کہ رسول اللہ باریوں کے مکلف نہیں ہیں پھر بھی مساوات اور برابری قائم رکھتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوگی اور ممنون و شکر گزار ہوں گی اور رسول اللہ کے انصاف کی داد دیں گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالتوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسے کس طرف زیادہ رغبت ہے۔ مسند احمد نیز سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر صحیح تقسیم اور پورے عدل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں عرض کیا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین، جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے انصاف کر دیا، اب جو میرے بس میں نہیں اس پر آپ مجھے ملامت نہ کیجیے، یعنی دل کے رجوع کرنے کا اختیار مجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کے عالم ہیں لیکن حلم و بردباری اور عزت افزائی والے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں۔ معاف فرماتے ہیں لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے اے نبی حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں چھوڑ کر اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پورے نگہبان ہیں۔ سامعین نبی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے انعام ربانی۔ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو رسول اللہ کی زوجیت میں رہیں اور اگر چاہیں تو آپ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن امہات المؤمنین نے دامن رسول کو چھوڑنا پسند نہ فرمایا، یعنی آپ کے نکاح میں باقی رہنے کو ترجیح دی۔ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی بدلے میں ایک یہ بھی ملا کہ رسول اللہ کو اس آیت میں حکم ہوا کہ اب ان کے سوا کسی اور عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اس کے بدلے دوسری لا سکتے ہیں، گو وہ کتنی ہی خوش شکل کیوں نہ ہو۔ ہاں لونڈیوں اور کنیزوں کی اور بات ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے یہ تنگی آپ پر سے اٹھا لی اور نکاح کی اجازت دے دی، لیکن خود رسول اللہ نے پھر اور کوئی نکاح کیا ہی نہیں۔ اس حرج کے اٹھانے اور پھر عمل کے نہ ہونے میں بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان اپنی بیویوں پر رہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ کی وفات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور عورتیں بھی حلال کر دی تھیں۔ اس روایت کو امام ترمذی نیز امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سے بھی یہ مروی ہے کہ حلال کرنے والی آیت یعنی جو اس آیت سے پہلے گزر چکی ہے، بیان میں وہ پہلے ہے اور اترنے میں وہ پیچھے ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح عدت وفات کی پچھلی آیت اور پہلی آیت اس کی ناسخ ہے۔ بھی بہت سے حضرات سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب اس سے یہ ہے کہ جن عورتوں کا ذکر اس سے پہلے ہے ان کے سوا اور حلال نہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں اگر وہ آپ کی موجودگی میں انتقال کر جاتی تو رسول اللہ اور عورتوں سے کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عورتوں کی جو قسمیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں، خالوں کی بیٹیاں، ہبا کرنے والی عورتیں، ان کے سوا جو اور قسم کی ہوں جن میں یہ اوصاف نہ اللہ سے مروی ہے کہ سوائے ان مہاجرات مؤمنات کے اور عورتوں سے نکاح کرنے کی آپ کو ممانعت کر دی گئی، غیر مسلم عورتوں سے نکاح حرام کر دیا گیا۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی ایمان کے بعد کفر کرنے والے کے اعمال غارت ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اِنَّا أَحْلَلْنَا میں عورتوں کی جن قسموں کا ذکر کیا وہ تو رسول اللہ پر حلال ہیں، ان کے علاوہ اور حرام ہیں۔
جیسا کہ سنن ترمذی میں بات موجود ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے سوا ہر قسم کی عورتیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ یہودیاں ہوں، خواہ نصرانیاں، سب حرام ہیں۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعرابیہ اور انجان عورتوں کے نکاح سے روک دیے گئے، لیکن جو عورتیں حلال تھیں ان میں سے اگر چاہیں سینکڑوں کر لیں حلال ہیں، یعنی رسول اللہ کے لیے خاص۔ الغرض آیت عام ہے ان عورتوں کو جو آپ کے گھر میں تھیں بحیثیت بیوی اور لونڈیوں کے، اور ان عورتوں کو جن کے اقسام بیان ہوئے سب کو شامل ہے، اور جن لوگوں سے اس کے ہاں اس پر ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی، پھر ان سے رجوع کر لیا تھا، اور سودا رضی اللہ عنہ کے فراق کا بھی ارادہ کیا تھا، جس پر انہوں نے اپنی باری کا دن عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس کا جواب امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، بات یہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس جواب کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آیت میں ان کے سوا دوسریوں سے نکاح کرنے اور انہیں نکال کر اوروں کو لانے کی ممانعت ہے، نہ کہ طلاق دینے کی، واللہ اعلم۔ سودا رضی اللہ عنہ والے واقعے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ اتری ہے، اور حفصہ رضی اللہ عنہ والے واقعے ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن آئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، پوچھا کہ شاید تمہیں رسول اللہ نے طلاق دے دی، سنو اگر رجوع ہو گیا اور پھر یہی موقع پیش آیا تو قسم اللہ تعالیٰ کی میں مرتے دم تک تم سے کلام نہ کروں گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنی بیویوں میں زیادت کرنے سے اور کسی کو نکال کر اس کے بدلے دوسری کو لانے سے منع کیا ہے، مگر لونڈیاں حلال رکھی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ایک خبیث رواج یہ بھی تھا کہ لوگ آپس میں بیویوں کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے، یہ اپنی اسے دے دیتا تھا اور وہ اپنی اسے دے دیتا تھا۔ اسلام نے اس گندے طریقے سے مسلمانوں کو روک دیا۔